پیارے بچوں، آج کی کہانی جو ہم آپ کو سنائیں گے وہ ایک اونٹ اور گیدڑ کی کہانی ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب اونٹ اور گیدڑ میں گہری دوستی ہوا کرتی تھی اور دونوں ہر وقت ساتھ رہتے تھے اور ساتھ ہی گھومتے پھرتے تھے اور کھانا بھی ساتھ ہی کھاتے تھے۔ علاقے میں جانے کا پروگرام ہوتا تو وہ بھی ساتھ جاتے۔ ایک دن انہوں نے خربوزے کھانے کا پروگرام بنایا۔ خربوزوں کا کھیت دریا کے دوسری طرف تھا تو گیدڑ نے اونٹ سے کہا، دوست تم تو دریا کے دوسرے کنارے پہنچ جاؤ گے مگر میں کیسے جاؤں گا؟ اونٹ نے جواب دیا، فکر نہ کرو، میں تمہیں اپنی پیٹھ پر بٹھا کر دوسری طرف لے جاؤں گا۔ دونوں دوست ندی کے طرف چل پڑے اور اونٹ نے گیدڑ کو اپنی پیٹھ پر سوار کر لیا اور ندی کو پار کرنے لگے۔ جب ندی کو انہوں نے پار کر لیا اور دوسری طرف پہنچ گئے تو انہوں نے خربوزے کے کھیتوں کا رخ کر لیا اور وہاں جا کر انہوں نے خربوزے کھانا شروع کر دیے۔ گیدڑ کا پیٹ چونکہ چھوٹا تھا اس لیے وہ بہت جلدی بھر گیا اور اس نے کھیت کے کنارے بیٹھ کر چیخنا شروع کر دیا، آؤ آؤ۔ اونٹ نے گیدڑ کو شور مچاتے دیکھا تو اس نے گیدڑ کی منت سماجت کی، دوست ایسا نہ کرو، ایک تو ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا اور دوسرا تمہاری آواز سن کر کسان آ جائے گا اور وہ میری خوب پٹائی کرے گا۔ مگر گیدڑ نہ مانا اور کہنے لگا، میں عادت سے مجبور ہوں، اگر میں کھانا کھانے کے بعد نہ چیخوں تو میرے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، آؤ۔ گیدڑ شور مچاتا رہا اور اس کی آواز سن کر کسان اور اس کے بیٹے لاٹھیاں لے کر پہنچ گئے۔ گیدڑ نے جب یہ سین دیکھا تو اس نے دڑکی لگائی اور جھاڑیوں کی طرف بھاگ گیا اور وہاں چھپ گیا۔ مگر اونٹ اتنا لمبا تڑنگا تھا اور بھاگنے میں وہ ڈھیلا تھا، وہ کسان کے ہتھے چڑھا اور کسان اور اس کے بیٹوں نے اس کی مزیدار قسم کی پٹائی کر دی۔ اونٹ بیچارہ دریا کے کنارے مار کھانے کے بعد جب پہنچا تو گیدڑ میاں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ گیدڑ نے اونٹ سے کہا کہ آؤ اب چلیں واپسی۔ اونٹ پہلے ہی بھنایا ہوا تھا، اس نے اس کو اپنی پیٹھ پہ سوار کر لیا اور جیسے ہی وہ دریا کے درمیان میں پہنچے تو اونٹ نے پانی میں غوطہ لگانا چاہا۔ گیدڑ نے کہا، دوست یہ کیا کرتے ہو، میں ڈوب جاؤں گا، خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ اونٹ نے جواب دیا، کھانا کھانے کے بعد اگر میں نہ نہاؤں تو میرے پیٹ میں شدید درد ہونے لگتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے غوطہ لگایا اور اس کے غوطہ لگاتے ہی گیدڑ دریا کی تیز لہروں میں بہہ گیا اور چند غوطے کھانے کے بعد ڈوب گیا۔ دوستو، آج کی کہانی کا سبق یہ ہے کہ کبھی کبھی سزا کے طور پر بدلہ بھی لے لینا چاہیے تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو، لیکن بہتر یہی ہے کہ جو ہم سے برا سلوک کرے ہم اس سے اچھے طور پر پیش آئیں، اس طرح اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دیں گے۔ تو پیارے بچوں، ہماری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے اور مزید ایسی ہی پیاری اور اچھی ویڈیوز اور کہانیوں کے لیے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں گے۔ تو بائے بائے، ٹاٹا، اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، نیکسٹ اچھی کہانی لے کر آئیں گے آپ کے لیے۔